بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے اظہار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کارون تجارت میں 8000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما میں کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون تھی۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت سال قبل از عام الفیل اور 56 سال قبل از ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ آپ نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں سپرد لحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بن خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے تھے کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کیوں اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی؟ اس طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، روایات میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے
اور اپنی سب سے غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے، 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اس لیے طبیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا، وہ ان کو کھلاتی دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے۔ ناظرین، اس واقعہ کو ضرور آگے شیئر کریں اور میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔